2-3 کام بتا دوں بس رمضان کے بعد پابندی سے کرنے ہیں. ایک، ہمیشہ دعاؤں کا معمول، کبھی بھی دعا چھوڑنی نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا کام، دل لگے نہ لگے یہ اپنے اختیار میں نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا، ابے بھائی تو مانگ لے، اس کی برکتیں آپ دیکھو گے انشاءاللہ. دوسرا کام، تلاوت کا ناغہ نہ ہو بھائی. جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، مرد بھی، روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن کھولنا ایک دفعہ. یہ جو ایک دفعہ بند ہوتا ہے پھر رمضان میں جا کے نکلتا ہے، یہ قرآن کے ساتھ بے انصاف. کبھی کبھار جو حافظ ہیں ان کو تو اللہ نے بڑی سہولت دی ہے، 15 منٹ پڑھ لو، آدھا گھنٹہ پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو لیکن پابندی کے ساتھ. کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے گھروں میں بھی. اور تیسرا کام، تسبیحات. اللہ کا نام ہے نا اس میں. دیکھو لا الہ الا اللہ اس وقت نکلا نا جب جہاز ہچکولے کھانے لگا، تو ابھی کوئی بھی ہچکولے نہیں کھا رہا، ابھی نہ کوئی اللہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ابھی لا الہ الا اللہ صبح 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ. تیسرا کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے. حدیث میں آتا ہے سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، جتنی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے. تو صبح 100 دفعہ تسبیحات میں رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رہتا ہے انسان. آج کل تو بڑی خوبصورت تسبیحات آ رہی ہیں، بڑی ٹیکنیک، ان کو دیکھ کے انسان کا تسبیح پڑھنے کا دل چاہتا ہے. اور اس میں دھوکے بھی ہوتے ہیں. میں نے منگوایا تھا انٹرنیٹ پہ نا، تو ڈبہ آ گیا تھا اس میں تسبیح نہیں تھی. یہ بھی ہو رہا ہے، خالی ڈبہ. تو انٹرنیٹ پہ بڑے دھوکے ہوتے ہیں. تو 100 دفعہ صبح تیسرا کلمہ، تیسرا نہیں تو چوتھا کلمہ بھی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا آج آخری بیان ہے، اس کے بعد اب رمضان میں بیان نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ اعتکاف والے بھی دماغ میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں ذرا بیان آج میں نے بہت لمبا کر دیا تاکہ کچھ تو عمل تو ہونا کچھ اس پر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ابھی کوئی جہاز ہچکولے نہیں کھا رہا ہے. 100 دفعہ صبح یہ پڑھ لو، 100 دفعہ شام کو یہ پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو. یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ صبح پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی شخص اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سارا دن، سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو بہت یہ اللہ کو محبوب کلام ہے. کتنا پیارا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہی، ولہ الحمد وہی قابل تعریف، وہو علی کل شیء قدیر. اور یحیی و یمیت بھی درمیان میں لگا سکتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یحیی و یمیت، وہی موت دیتا ہے وہی حیات. اللہ کو یہ کلمات اتنے محبوب کیوں ہیں؟ آپ کہیں گے اس میں کون سا ایسا قربانی ہے؟ اصل میں دنیا میں ہر چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس سے انسان کا مفاد. اگر لوگ کسی ذات کو سب سے زیادہ بھولیں تو کس کو؟ اللہ. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کا نام لینے والے بہت، پیسہ کا نام لینے والے بہت، عزت شہرت کے بھوکے بہت، اللہ کا نام لینے والے مارکیٹ میں شارٹ. اور اگر اللہ کا نام لے بھی رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے. آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان تسبیحات کی پابندی کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. کیا خوبصورت کلام ہے. فرمائے 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور الرحمن کو بہت محبوب. وہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو چلتے پھرتے انسان یہ پڑھ لیا کرے، اور کوئی مقصد نہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میری شادی ہو جائے گی، میرے بچے ہو جائیں گے، اور وہ ماموں نہیں مجھے کہیں گے ان کے بچے. یہ چکروں میں نہ پڑھیں. اللہ کو اللہ کا نام لیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو اللہ کا نام لینے والے لوگ پسند ہیں.
اور میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دوں آپ کو، اس سے جو دل میں سکون ملے گا وہ سکون آپ کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ سے اور کسی سائیکولوجسٹ کی کاؤنسلنگ سے نہیں ملے گا. آپ کو ایسا سکون ملے گا. آپ یہ پابندی تو کریں لیکن سکون کے چکر میں نہیں کریں، یہ پھر نہیں ملے گا سکون. اگر آپ نے ٹرائی کیا نا کہ میں اللہ کا نام لے کے دیکھتا ہوں سکون ملنا ہے کہ نہیں ملنا، پھر نہیں ملے گا. یہ تو ایک ویسے ہی اللہ کی طرف سے سہولت ہے. تو روزانہ خواتین بھی مرد بھی صبح و شام کم سے کم 100 مرتبہ تیسرا یا چوتھا کلمہ صبح اور 100 مرتبہ. یہ میں بہت ہلکا پیکج دے رہا ہوں، اس سے آگے تو پھر یہ تو کم سے کم ہے. تو یہ معمول بنانا ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اور یہ جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں نا، یہ ابھی مسجد سے جب شارٹ ہوں گے تو اگلے سال پہچان میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کدھر ہے، حالانکہ قریبی محلے میں رہ رہا ہو. ایسا نماز سے بھاگتے ہیں جیسے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے جو 10 دن مسجد میں نماز پڑھی تھی وہ صحیح کام نہیں کیا تھا ہم نے، تبھی تو ایسا بھاگا ہے کہ مارکیٹ سے بالکل ہی شارٹ ہو گیا. بعض دفعہ کوئی کام کر کے دیکھتا ہے انسان تو کہتا ہے ٹرائی کیا مزہ نہیں آیا، اب نہیں آنا. ایسا نہ کرو میرے بھائی. آپ کو 10 دن اللہ نے مسجد میں بٹھایا، آپ نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، تو اب آپ کو اس کم از کم نماز ہی کو کنٹرول کر لو پورے سال. اکثر گناہ گاروں کو توبہ اعتکاف میں نصیب ہوتی ہے، اکثر لوگ میں نے دیکھے. تو آپ اس توبہ پر قائم رہیں، مسجد سے تعلق بولو بھائی برقرار رکھیں، اور قرآن کی روزانہ تلاوت کا معمول ہو، اور ذکر کا معمول، دعا کا معمول. یہ 3 معمول گھروں میں پابندی سے بنانے، مردوں نے بھی اور خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں جن میں وہ مینسس سے ہوتی ہیں، اس میں صرف تلاوت نہیں کر سکتی، وہ دعا بھی مانگ سکتی ہیں اور تسبیحات. اس تسبیح میں 10 دفعہ درود شریف اور استغفار کا بھی اضافہ کر لیں. جب 100 دفعہ تیسرا کلمہ ہوگا نا، اس سے پہلے 10 دفعہ درود شریف اور 10 دفعہ استغفار. تو یہ معمول بنائیں، اس سے انشاءاللہ سکون ملے گا. قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے.